آپ بتائیے کہ 2008 سے پہلے کا کراچی ایسا ہی تھا؟ اس وقت بہتر تھا، بہت بہتر تھا نا، بہت بہتر تھا، ایمرجنگ سٹیز میں کراچی کا نام تھا. ایگزیکٹلی. اچھا، کراچی کو جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا تھا. آپ سوچیں گے کوئی بہت کچھ مل گیا ہو. جو جتنا کراچی ٹیکس دیتا تھا اور جتنا دوسرے بڑے شہر ٹیکس دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو کراچی کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. کراچی کو جو ملتا ہے وہ پراپرلی استعمال ہو رہا تھا، خرچ ہو رہا تھا. ٹھیک. کراچی تو بدل گیا تھا. کیا ڈاکٹر فاروق ستار کے دور میں جب میئر تھے کراچی ایسے ہی تھا؟ کراچی بہتر ہو رہا تھا. کراچی بہتر تھا. کراچی بہتر تھا. تو وہ دونوں ادوار جس میں ایم کیو ایم کے پاس کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی رہے ہیں، تو کراچی تبدیل ہوا. اس کا مطلب کراچی کا مسئلہ تو حکومتیں ہیں نا. ٹھیک. لیکن کراچی تو آپ کا سر ووٹ بینک بھی ہے، آپ کے لوگ بھی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم الیکشنز میں ثابت بھی ہوتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ کے وہاں سے ایم پیز بھی جیتتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کی نمائندگی ہے، حکومتوں کے ساتھ اتحادی بھی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی فنڈز بھی جاتے ہیں. اختیارات جو ہے جبر کے پاس ہے کیا؟ پاکستان میں مستقل نا. جاگیردارانہ جمہوریت کا حصہ تو نہیں رہے ہیں نا. اور پھر پاکستان میں کراچی سندھ کے اندر 15 سال سے ایک ہی سیاسی جماعت کے پاس اختیار ہے. وہ اس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ 0 اور اختیارات 100 ہیں. سندھ کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے اور دوسرا خرچ کرتا ہے. اس طرح چلتی ہیں حکومتیں، اس طرح چلتے ہیں ملک. اس طرح گھر بھی چلتا ہے، نہیں چل پائے گا اس طرح. اس کا وے آؤٹ کیا ہے سر؟ کیسے ہوگا پھر؟ کیونکہ آپ حکومتوں میں بھی جب رہتے ہیں پھر بھی بات نہیں سنی جاتی، تو پھر حل کیا ہے؟ کیسے آپ اس کو کر پائیں گے، امپلیمنٹ کیسے دیکھیں، کریں ہم گے؟ تو کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ دیکھیں اس کا مقصد ہے کہ سیاسی جدوجہد سے اس ملک میں کچھ نہیں بنے گا. اس کا مقصد